کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ نیزے میں سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح سنایا حسین نے۔ نانا کے دین پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ ہم آپ کو 10 محرم الحرام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 10 محرم کی رات ایک عورت کو اللہ پاک اتنی بھیانک سزا دی کہ وہ جانور بن گئی، اور اسی عبرتناک حالت میں اس کی موت ہوئی کہ پانی بھی نہ پی سکی۔ ایسا کون سا ایک کام کیا اس نے؟ میری گزارش ہے کہ 10 محرم سے پہلے سب بچیاں بچے، عورتیں اور مرد حضرات یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے والدین رسول کے چاہنے والے تھے، اور جب محرم کا مہینہ عطا ہوا تو اس کے گھر میں پہلی تاریخ سے ہی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا، روزے رکھے جاتے اور اہل بیت شہدائے کربلا کے ایصال و ثواب کے لیے کھانے بانٹے جاتے، شربت پلائے جاتے، غریبوں کو صدقہ و خیرات کیا جاتا۔ غرض کہ جو کام اہل بیت کر گئے اسی نیک کام کو اسی گھر والے بہت اداب و احترام سے کرتے۔ لیکن وہ لڑکی ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی، لیکن اس کے والد چونکہ بہت سخت تھے اور عبادت گزار تھے، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام اسے کرنا پڑتا تھا۔ جب وہ ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی، وہ لڑکا اس کو غلط کام کی طرف لگاتا اور وہ شیطانی راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ ایک بار کی بات ہے کہ محرم کا بہت ہی معتبر مہینہ تھا۔ اس کے والد گرامی نے کہہ دیا کہ دیکھو، گھر میں لنگر کا انتظام ہونا چاہیے، کھانا پینا کھلاؤ اور خوب صدقہ و خیرات کرو۔ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا کہ تم بڑی ہو گئی ہو اور اہل بیت کرام کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس لیے عبادت کرو، روزے رکھو، نفل نماز پڑھو، ذکر کرو، صدقہ و خیرات کرو، جو کام اچھے کر سکتی ہو کرو، کوئی برا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بیٹا، اس محرم کے مہینے میں ایک گناہ کا عذاب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے اس بار سختی سے اسے تاکید کی تھی۔ اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں بابا جان، میں سب کروں گی اور امی کا ساتھ دوں گی۔ اس جگہ پر رہتے تھے، اس جگہ ہر سال 12 حرام کی رات ایک بڑا سا میلہ لگتا تھا۔ یہ 9 محرم کا دن تھا۔ اس کے عاشق نے اسے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگی میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ گھر میں بہت زیادہ کام ہے اور میرے ابا بھی بہت سخت ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن وہ لڑکا اس لڑکی کو مجبور کرنے لگا، کہنے لگا کہ آج تمہارے پیار کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ تم آتی ہو یا نہیں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں۔ لڑکی نے کہا سمجھو اس بات کو، میں کیسے مل سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ تمہیں حضرت امام حسین کا میلہ دیکھنے جانا ہے اور اپنی سہیلی کے ساتھ تم جا رہی ہو، اس کے بڑے بھائی بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو تو ویسے ہی دل نہیں تھا اچھے کام کرنے کا، نہ عبادت کرنے کا شوق تھا، تو کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہا امی، آج تو 9 محرم کی رات ہے نا، شب عاشوراء ہے، آپ جانتی ہیں یہاں کتنا بڑا میلہ لگتا ہے، میری سہیلیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جا رہی ہیں، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس کی امی نے کہا بیٹا، تمہارے بابا جان بہت ڈانٹیں گے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں حضرت امام حسین کا وہ خوبصورت سا میلہ۔ تو اس کی امی نے کہا کہ تمہارے ابو تو میلے میں نہیں جانے دیں گے۔ کہنے لگی 1 گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں، ابا کو تو نہیں بتانا، ویسے بھی وہ مسجد میں ہوں گے، عبادت کریں گے اور تہجد کی نماز پڑھ کر ہی آئیں گے، روزہ بھی تو رکھنا ہے، تو آپ ان کو نہیں بتائیے گا، تب تک تو میں آ جاؤں گی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹی کوئی برا کام تو کرنے جا نہیں رہی، اور پھر ساتھ میں سہیلیاں ہیں اور بڑی بھی ہیں،
تو ماں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ یہاں پر وہ عاشق کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے ماں سے جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال جب اس کے والد صاحب مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، میری سہیلیاں مجھے لینے آ گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے امام حسین کے میلے کو دیکھنے کے بہانے نکل گئی۔ وہاں پر بہت رونق ہو رہی تھی۔ اس کا عاشق وہیں کھڑا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس غیر محرم لڑکی کے ساتھ وہ باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کر میلے میں نہیں گیا، نہ ہی کسی اچھی جگہ گیا، بلکہ اپنے گھر آ گیا جہاں پر اس کے بڑے موجود نہیں تھے، اور گھر پورا خالی تھا۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی اور وہ بھی منع نہیں کر سکی۔ دونوں نے اس مبارک رات جس میں عبادت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، قصیدہ گوئی کی جاتی ہے، حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پڑھا جاتا ہے، اور جس وقت کی جانے میں نیکیوں کا بہت کئی گنا لکھا جاتا ہے اور کئی گنا ثواب ملتا ہے، اور وہ وقت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس نے مانگا تھا، اس وقت کو اس نے ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس گناہ میں بہت ہی زیادہ پکڑ ہے۔ حرام کاری کرنے کے بعد، اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ وہ گھر پہنچی، اس کی ماں نے بولا اچھا ہوا تم آ گئی، تمہارے ابا جان آنے والے تھے، اب جاؤ جلدی سے وضو کرو، نماز پڑھو، پھر عاشورہ کے روزے کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی روزہ رکھے، لیکن وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور جاتے ہی سو گئی۔ اسے کوئی عبادت تو کرنی تھی نہیں۔ وہ اپنے بستر پہ جا کر ایسے سوئی کہ سحری کے لیے اس کی امی نے اسے جگایا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ بہرحال عاشورہ کا دن اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام کے بڑے دن پر اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کی معافی تو ویسے ہی نہیں ہے۔ زنا تو ویسے ہی حرام کام ہے، لیکن ایسی رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کی پکڑ تو ہونی ہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب اس دن تو اسے پتہ نہیں چلا، لیکن دوسرے دن اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم قدر بھاری ہو رہا ہے، اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح مڑنے لگے جیسے کسی جانور کے ہوں۔ اب اس کے جسم پر بڑے بڑے بال اگنے لگے اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو کہا بیٹی یہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسی کون سی بیماری ہو گئی ہے؟ تو وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے، وہ صرف آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بیان کر سکتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا خبیث گندا جانور بنا دیا کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی گن کھائے۔ اس کا پورا چہرہ جسم سے ڈھک گیا اور وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک اسے سزا ملی تھی کہ عاشورہ کے دن اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، اور اس دن سے اس کا کھانا پانی سب بند ہو گیا۔ اگر اسے پانی پلایا جاتا تو وہ پانی باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہوئے کہ اچانک یہ کون سی بیماری لگ گئی۔ اچانک اسے کون سی بیماری لگ گئی۔ ہماری بیٹی کو علاج کروایا، لیکن علاج کروانے پر بھی کوئی حل نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بد سے بدتر ہو جا رہی ہے۔ ایک دن اس کے بعد اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا میری بیٹی کی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کچھ تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے بغیر پوچھے اپنی بیٹی کو اجازت دے چکی تھی میلے میں جانے کی۔ اب میلے میں گئی یا کہیں اور، یہ بات تو ماں کو بھی نہیں پتہ تھی۔
شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن جب شوہر نے سختی کی کہ مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا ہے ایسا کہ اس کی حالت ہوئی ہے یہ، تو ماں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن 10 محرم کی رات جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور آپ وہیں پر عبادت کرنے والے تھے، تہجد کی نماز وہیں پڑھ کر آپ آنے والے تھے، تو میری بیٹی نے کہا کیسے عاشورہ کی رات حضرت امام حسین کے میلے کو دیکھنے جانا ہے جو یہاں پر لگتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی، دوستوں کے ساتھ ان کے بڑے بھی جا رہے تھے، تو میں نے کہہ دیا اچھا چلی جاؤ، 1 گھنٹے میں آ جانا۔ میں آپ سے ڈر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے کہا تھا کہ جلدی آنا، اور آپ سے میں نے اجازت نہیں لی تھی۔ یہ بھی آ گئی تھی، لیکن جب سے آئی ہے تب سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ ایک تو تم نے میری نافرمانی کی، ایک تو تم نے میری اجازت کے بغیر اسے باہر جانے دیا، اتنی بڑی رات میں، جبکہ ہر کوئی عبادت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تم نے اسے میلے میں جانے دیا، اور پھر اتنی بڑی رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ باہر نکلی، اسے شرم نہیں آئی؟ جو کچھ کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ اسے بہت بڑا عذاب ملا ہے۔ بہرحال اب والدین کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نہ پانی پی پا رہی تھی، نہ کھانا کھا رہی تھی۔ 10 محرم کے دن سے وہ بھوکی پیاسی تھی۔ پھر ایک دن اس کی حالت بہت بگڑ گئی، وہ مکمل طور پر جانور بن گئی تھی، اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ بری اس کی موت پر ماں باپ تو رنجیدہ تھے، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں۔ ایک رات ماں کو خواب دیکھا، اور یہ خواب وہ مسلسل دیکھ رہی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ قبر کی آگ میں وہ جل رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کرو، میں اس عذاب سے نجات پالوں۔ اس خواب کے بارے میں اس کی ماں نے اس کے والد کو بتا دیا۔ ماں کی بات سن کر والد کو بہت دکھ ہوا، اور وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا مولوی صاحب آپ مراقبہ کریں اور دیکھیں میری بیٹی کو آخر قبر میں عذاب کیوں مل رہا ہے، اور دنیا میں بھی وہ کیوں تڑپ تڑپ کر جانور بن گئی ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر مراقبہ کیا۔ جب مراقبہ کیا تو کیا دیکھا کہ وہ قبر کی آگ میں جل رہی ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ لڑکی تو نے کیا کیا تھا اس رات کہ تجھ پر اتنا بڑا عذاب آیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ اس رات زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی میں نے، اور میں حضرت امام حسین کے نام پر اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، اور میں نے اس رات جس رات عبادت کی جاتی ہے گناہ عظیم کیا، زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہوا کہ اس نے مجھے بھیانک اور غلیظ جانور بنا دیا۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ پہلے قرآن سے بغض رکھتی تھی، میں نہیں مانتی تھی کہ یہ سب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سزا دی کہ میں قیامت تک اس سزا میں رہوں گی، عذاب میں رہوں گی۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن معافی کیسے ملتی؟ اسے تو اس آگ میں جلنا ہی تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسی ہستی کے نام پر گناہ کبیرہ کیا جس ہستی نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی۔ ناظرین، ایسا ہی ایک چھوٹا سا سچا واقعہ آپ کو بتانے لگی ہوں، بلکہ آپ بیتی سنانے لگی ہوں، جو کہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز سن کے جائیے گا۔ محرم الحرام کے دن تھے، ایک گاؤں میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ ان کی ایک 15 سالہ بیٹی بھی تھی۔ اس کی ماں تو باہر محنت مزدوری کرتی، لیکن وہ گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی۔ گھر میں ذمہ داری اس 15 سالہ بچی پر تھی۔ وہ بچی اسکول بھی جاتی اور اپنے بہن بھائیوں کو کھانا بھی بنا کر دیتی اور گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی۔ جب اس بچی کو 9-10 محرم کی اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو اس نے سوچا کہ میں گھر کی صفائی کر لیتی ہوں، اور دھونے والے کپڑے بھی کافی جمع ہو چکے ہیں، انہیں بھی دھو لیتی ہوں۔ اس سے ماں نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹی 9 محرم کو پانی ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک گناہ دیتا ہے، لیکن وہ لڑکی نہ سمجھے تھی، اسے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا ماں اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ میں کام کر کے تھک چکی ہوں۔
لیکن اسکول سے چھٹیوں کے دن ہیں تو میں کپڑے دھو ہی لیتی ہوں۔ جیسے ہی اس بچی نے کپڑے اکٹھے کر کے مشین لگائی، اب سوچ کرنی ہی لگی تھی کہ پوری وائر کے پٹاخے نکل گئی اور بچی ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ اب سوئچ آن کرنے ہی لگی تھی کہ پوری وائر کے پٹاخے نکل گئے اور بچی ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ واقعہ ہماری آنکھوں دیکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے واقعات بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ان دنوں میں ہمیں بہت سے ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ پانی کی قدر تو ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، ہم بھی کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں جو میرے ماں باپ کو قتل کیا گیا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بدبخت نے گالیاں بکی، اور وہ ام المؤمنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المؤمنین جس کے لیے سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، وہ ام المؤمنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، وہ ام المؤمنین جس کی برکت سے یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہے کربلا سے محبت کرنے والوں، صرف شربت تک نہیں، صرف نیازوں تک نہیں، یہ سب بھی لازم ہے، لیکن امام عالی مقام کے لیے سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو۔ سب سے پہلے گھر میں شریعت کو محفوظ کرو۔ شراب کا بائیکاٹ ہو، داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ ہو۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، تو پھر بتاؤ کہ وہ بیٹا جرأت کرے گا داڑھی منانے کی؟ لیکن وہاں خود کٹا کر پھینک رہا ہے، وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کے نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، وہ بیٹا کب جرأت کرے گا کہ نماز چھوڑنے کی؟ لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی۔ گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ امام عالی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ نبی پاک اور آل نبی کی محبت آپ کو عرش تک لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ جنت میں تم ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے آخری 2-3 الفاظ بھی سنتے جائیے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں، جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اب تو امام حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھر دیے جاتے ہیں۔ جب حسین نے بدعت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی، سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہیں، انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہیں۔ بدعتوں سے پرہیز کرو، ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر میلوں میں جا کر عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر خود جو ہے میرے جوان، میرے محلے میں ہی بڑا بازار لگتا ہے جس میں لوگ بانسریاں لے کر، باجے لے کر گلیوں میں شوکرے بجائے جاتے ہیں، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنگانی کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھتی ہوں کہ حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اس میں بانسری بجانے والوں، اگر آپ کا 18 سال کا بیٹا بھی کٹتا تو آپ یہی کرتے۔ میں نے اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جانے والوں، آپ کے گھر کا 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے۔ ارے آپ کی بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس دن تم عرفات کرتے ہو، جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو، جس دن تم معاذاللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دلہے کی طرح سج سنور کر تم خرافات اور بدعات میں مصروف رہتے ہو، وہ دن ایسا تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے تھے، زینب کی چادر چھینی گئی تھی، علی اکبر کی چادر چھینی گئی تھی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے،
اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ سوگ مت کرنا، لیکن کم سے کم محبت حسین کا اظہار تو کرو۔ محبت حسین کا اظہار تو کرو۔ قربانی کیوں دی تھی؟ حسین پاک کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ جنہوں نے فقیروں کو 10,000 درہم دیے۔ آخری جملہ بولنے جا رہی ہوں، سنیے گا۔ حضرت اسامہ بن زید جب بیمار پڑ گئے، جب ان کے پاس امام علی مقام تشریف فرما ہوئے تو وہ رو رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، موت کو دیکھ کر تو موت دیکھ رہا ہوں حسین، لیکن 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے۔ 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، کون دے گا؟ میری طرف سے، میں غریب آدمی ہوں۔ مولا حسین نے کہا، فکر مت کرو، میں دوں گا۔ جو دوسروں کے ساتھ 7,000 خود ادا کرتے، اس کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ دولت تھی، مال تھا، بیٹے تھے، عزت تھی۔ مدینے والے اتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں مدینے جاؤں گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ حسین یہی ہیں؟ میں مدینے جاؤں گا، میں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں ہے۔ مدینے جاؤں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ بعض مصنفوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حسین کو نہیں دیکھا تو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب ادب کے ساتھ گردن جھکا کر جس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوری مسجد میں جو سب سے خوبصورت اور باوقار ہوگا، اس کو دنیا حسین کہتی ہے۔ اب غور فرمائیں کہ امام علی مقام کا اتنا احترام تھا کہ لوگ سر جھکا کر مدینہ منورہ میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھائی جو لٹانا ہے لٹ جائے، مگر اللہ کا دین محفوظ رہے۔ آج جو اذانیں، نمازیں، دین، قرآن، شریعت ہمارے پاس ہے، یہ سب مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھنا، آج اگر کوئی خلافت شریعت کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو جو اصول اور رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا رہنمائی فراہم کرتا ہے لوگوں کے باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ہم نے کیا یہ صلہ دیا؟ حضرت امام علی مقام نے کہا، میں ادا کروں گا 60,000۔ کہا، میرے مرنے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو میں کم سے کم کفن میں بوجھ لے کر جاؤں گا، کان نہیں۔ کہا، نہیں بھائی، میں مرنے کے بعد نہیں، آپ کی موت سے پہلے ادا کر دوں گا۔ وہ ساری فہرست مجھے دے دو۔ اور وہ فہرست لی اور گھر چلے گئے اور قرض والوں کو بلایا اور حضرت اسامہ کے وصال سے پہلے 60,000 کی آپ نے تقسیم فرما دی۔ یہ اتنی دولت جتنا احسان کرتے تھے لوگوں پر مسلمانوں، آج دن ہمارے پاس نکل گیا اور آج دین سے دور ہو گئی۔ دین شریعت ہماری زندگی میں نہیں۔ آج مسلم لڑکے نوجوان لڑکیوں پہ بد نظری، یہ تو کھلی یزیدیت ہے۔ تمہارے محلوں کے اندر گانا بجانا، چرس کے دھندے ہوتے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں، گانجا، چرس کے دھندا کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں۔ یاد رکھنا، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کھاؤ گے کتنا حرام؟ چھوڑو، حلال کی طرف آؤ، سنتوں پر عمل کی طرف آؤ، بدعتوں کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی